آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جی پہ موت آنی ہے، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، اور اس کے بعد پورا بدلہ، پورا اجر و ثواب دیے جائیں گے قیامت کے دن. اور قیامت کے دن جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہو گیا. اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر ایک دھوکہ. تو اب اس مسئلے میں سب سے پہلے تو اس آیت مبارک میں اس بات ہے کہ ہر جاندار جو ہے اس کے لیے موت لازم، اس پہ موت آنی. انکار موت جو ہے وہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں جب یہ بات ثابت ہے کہ ہر نفس پہ موت آنی ہے، تو اب اگر کوئی انکار کرے کہ جی مثلا انبیاء پہ موت نہیں آئی یا اللہ کے اولیاء پہ موت نہیں آتی، تو بالکل یہ کھلا قرآن کا انکار ہے. ایک تو قرآن نے یعنی کلیہ فیصلہ دیا کہ سب پہ موت آنی، اور ایک آیت میں بطور خاص خطاب کر کے اللہ نے میرے پاک نبی سرکار مدینہ کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انک میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بھی موت آنی ہے اور ان پہ بھی موت آنی ہے. اسی طرح آپ عہد کے مسئلے میں پڑھ چکے ہیں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ محمد مصطفیٰ بھی تو اللہ کے ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر آپ پہ موت آ جائے یا آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو تم الٹے واپس ہو جاؤ گے، دین چھوڑ جاؤ گے؟ تو اس لیے بات سمجھے کہ ہر انسان پہ، ہر جاندار پہ، ہر چیز پہ موت اور فنا نے آنا ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ فنا نہیں آئے گی لیکن وہ ہیں قابل فنا. یعنی کیا مطلب؟ اللہ چاہے تو ان کو بھی فنا کر دے، لیکن اللہ نہ کرے تو ان کی مرضی. جیسے جنت ہے، جنت پیدا ہو چکی، اللہ نے جنت بنا دی ہے، لیکن اب جنت کو اللہ فنا نہیں کریں. اسی طرح جہنم جو ہے وہ بن چکی ہے، صرف قیامت میں تو اسے ظاہر کیا جائے گا، ورنہ جہنم موجود ہے. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم تیار کر دی گئی.
قیامت والے دن ان کے سامنے ہو جائے گی، ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جنت پیدا اللہ نے کر دی، وہ عدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت تیار ہے۔ اب کتابوں میں آتا ہے کہ اس پہ اللہ اس کو ختم نہیں فرمائیں گے، اللہ کی مرضی، لیکن اگر اللہ اس کو بھی ختم کرنا چاہیں تو وہ بھی قابل فنا ہے اور قابل ہلاک ہے، یعنی وہ ایسی چیز نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ فنا کرنا چاہے اور نہ ہو۔ اسی طرح کتابوں میں آتا ہے عرش ہے، کرسی ہے، اسی طرح جنت میں رضوان ہیں اور جنت کی نعیم ہیں، وہ باقی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا سے ویسے ان میں قابل ہلاک ہیں اگر اللہ چاہیں اس کو فنا۔ ایک صرف ذات ہے جس پہ فنا آ نہیں سکتی، ایک تو ہے نا جی، مثلاً آپ اس کو توڑنا نہ چاہیں لیکن ٹوٹ سکتی ہے، ویسے ہم کہیں گے جی بڑی مضبوط ہے، ایسے ویسے ہے، لیکن توڑنا چاہیں تو ایک سیکنڈ میں بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے ہر چیز قابل فنا اور قابل ہلاک ہے، جس کو بھی اللہ چاہیں ہلاک کر دیں، فنا کر دیں، ختم کر دیں، صرف اسی کی ذات ہے جو باقی ہے، جو حی ہے، قیوم ہے، دائم ہے اور ناقابل فنا ہے، اس پہ کبھی فنا نہیں آ سکتا، یہ صرف اسی کی ذات ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ۔ اب جی موت کیا ہے؟ بظاہر موت کی تعریف یہ ہے کہ اخراج روح عن الجسد، کہ روح کا جسد سے علیحدہ کر دینا جو ہے یہ موت۔ جب تک روح جسد میں ہے یہ حیات، روح کو جسد سے علیحدہ کر دیا گیا، اسی کا نام موت ہے۔ اب روح کیا ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ماں سوائے اللہ، اور اسی طرح یہ باتیں بھی اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ نے ہر چیز میں کچھ ایسے یعنی نکات بھی رکھے ہیں کہ جہاں عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری عقل کا میزان جو ہے وہ بڑا محدود ہے، اگر میزان چھوٹا ہو تو اس میں بھاری چیز کا وزن نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ کسی پرائمری پاس آدمی سے ایم اے کا سوال پوچھیں تو وہ کیا حل کر سکتا ہے غریب، اس کی تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، جب وہ سوال ہی نہیں سمجھے گا تو جواب کیا دے گا۔ تو اسی طرح یہ کوئی اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں کچھ ایسا خفا، ایسا پردہ، ایسی دقیق چیز رکھی ہے کہ بندہ ایمان لائے تو بس اپنے دل سے ایمان لائے کہ میرا اللہ ایمان ہے، بس سمجھ آ جائے الحمدللہ، نہ آئے تو پھر ہمارا قصور ہے کہ ابھی ہم اس منزل پہ نہیں پہنچے کہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اب مثلا دیکھو نا جی، موت کے بعد جیسے لوگ انکار کرتے ہیں جی سوال جواب کیسے ہوگا، پھر عذاب کیسے ہوگا، پھر جناب اگر ہم کوئی سلام کریں تو کیسے، یہ ساری بحثیں اس لیے ہیں کہ لا تشعرون، ہماری عقل سے واورا ہے۔ اب جیسے یوں سمجھ لو کہ ہمارے سامنے تو حیات کے بھی پورے گوشے نہیں ہیں۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے نطفہ استقرار پکڑتا ہے، 4 مہینے کے بعد اس میں نفخ روح ہوتی ہے، اب روح پھونک دی جاتی ہے بچے میں، پھر بچہ پیٹ میں حرکت کرنی شروع کرتا ہے، لیکن اس روح کو پھونکتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے کہ بھی آخر بچے کے پیٹ میں جو روح ڈالی گئی وہ کیسے ڈالی گئی؟ اور پانی مل گئے، چلو پانی مل گئے جم جائیں بس، لیکن ان سے پھر ہاتھ بنے، ان سے آنکھیں بنی، ان سے کان بنے، ان سے دماغ بنا، ان سے پاؤں بنے، یہ ساری مشینری اندر تیار ہوتی رہی، اور جو ماں پیٹ میں اٹھا کے پھر رہی ہے اس کو بھی پتہ نہیں۔ تو ہمارے سامنے تو بھائی حیات بھی پوری سامنے نہیں ہے، حیات کے مسائل بھی ہمارے سامنے چھپے ہوئے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب روح کیسے پھونکی گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں جناب کہ آپ جب پیدا ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ پہ روح کیسے آئی؟
آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ ایسی کو دنیا میں مشینیں ایجاد ہوئی ہیں جو یہ بتا سکیں کہ جی یہ دیکھو ابھی روح جا رہی ہے. حمل ٹھہرنے کے بعد تو کچھ علامات بتائی جاتی ہیں کہ بھئی پیشاب دیکھ کے بتایا جاتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یا الٹرا ساؤنڈ کر کے بتایا جاتا ہے بھی حمل ٹھہر گیا ہے. لیکن روح کب پھونکی گئی، وہ کس انداز میں بنایا گیا، وہ جو مراحل قرآن نے ذکر کی ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. یہ علقہ مضغہ یہ جب بنا یہ کس نے دیکھا؟ اور فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا گیا. پہلے خالی ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے بلڈنگ کا، پھر آپ اس کو جیسے پلستر کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، تجمیل کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے بھی پہلے اس کا ڈھانچہ تیار کیا، پھر ہم نے اس پہ گوشت چڑھایا. ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اور پیٹ میں ہے بچہ، وہی اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ لکھ دو یہ اچھا ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا. لکھ دو اس کا اجل کتنا ہے، عمر کتنی ہے، رزق کتنا ہے، کہاں مرنا ہے، سب لکھ دو. اب اس لکھتے ہوئے کو کسی نے دیکھا ہے؟ تو جب ہمیں اپنی زندگی کی باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تو موت کے بارے میں، موت کے بعد والی باتیں اگر سمجھ نہ آئے تو اس کا انکار کیوں کرے آدمی؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے 2 عزت والے فرشتے رکھے ہیں، جو کچھ کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں. قرآن ہے، یعنی کسی عام کتاب کی بات نہیں ہے، کسی تاریخ کا قصہ نہیں ہے. قرآن ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے فرمایا عزت والے لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اور پھر یمین پہ ہے جو حسنات لکھتا ہے اور یسار پہ ہے جو گناہ لکھتا ہے. دونوں لکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو کبھی ملے ہیں، ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ اور ایک ایک عمل لکھا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ فرماتی ہیں ذرے کے برابر بھی تیری حسنہ ہے، نیکی ہے، دیکھے گا، ملے گی تجھے، موجود، محفوظ. جیسے اسی آیت میں آپ نے پڑھا اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو بدبخت خدا کی توہین کرتے ہیں یا میرے پیغمبروں کی توہین کرتی ہیں، ہم نے سن لیا الذی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا. ہم نے سن بھی لیا، ہم نے لکھ بھی لیا. تو اب یہ لکھا جا رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب کافر آئے گا، مشرک آئے گا، غیر اللہ کا پجاری آئے گا، اللہ حکم دیں گے اس کو 2 نامہ اعمال. جب نامہ اعمال پکڑے گا، پڑھے گا، چیخ اٹھے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ فرماتے ہیں کہے گا ہائے یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا کمپیوٹر ہے کہ جس نے میرا ہر بڑا ہر چھوٹا گناہ ہر حرکت لکھ ڈالی ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا رب کبھی ظلم نہیں کرتے، انصاف عدل ہوگا. تو اب یہ سارا کارخانہ جو لکھا جا رہا ہے یہ ہمیں کبھی سمجھ آیا ہے، کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ کہاں فرشتے ہیں، لکھنے والے کہاں ہیں؟ سیاحین فی الارض جو ملائکہ آتی ہیں وہ کب آتی ہیں، کب جاتے ہیں؟
آسمانوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، کیسے بند ہوتے ہیں، کیسے جبریل علیہ السلام نیچے آتے ہیں، کیسے اوپر جاتے ہیں، کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو ابھی تک تو ہمارے سامنے حیات کے گوشے بھی پورے نہیں آ سکے، کہ جائے کہ پھر ہم موت کا انکار کر دیں یا موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیں۔ اس سے بڑی جہالت پھر کیا ہو؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ ہمیشہ اصولی بات ہے نا جی، کہ جب بچے کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، بطور مثال میں عرض کروں، تو پھر وہ آگے پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ کیوں؟ اب اس کا عقل اپنا کام نہیں کرتا۔ اسی لیے جب دین کے مراحل میں کوئی ایسے مسئلے آ جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تیرا کام کیا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پھر میرے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پہ، کہ بس جو اللہ نے کہہ دیا ٹھیک، جو اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوا آپ کے ذات مبارک پہ، جو آپ نے فرما دیا بس ٹھیک ختم۔ اب ہمیں زیادہ پیچیدگیوں میں، گہرائیوں میں، گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہماری عقل رسائی کر نہیں سکتی، وہاں ہماری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھو نا جی، موت آتی ہے، ٹھیک ہے جی، حق ہے، روح نکالی جاتی ہے، حق ہے، فرشتے آ جاتے ہیں روح نکالنے کے لیے، رحمت والے بھی عذاب والے بھی، حق ہے، ہم سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، سب خاندان بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، ہسپتالیں بالکل تیار ہیں، آکسیجن ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، بوتلیں ڈاکٹر لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آیا، روح نکل گئی، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ سب کے سامنے فرشتہ آیا، روح نکال کے چلا گیا، کسی نے دیکھا فرشتے؟ دیکھتا تو کوئی چھوڑتا، پکڑ نہ لیتے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھ لیا تو تھپڑ نہیں مار دیا؟ دیکھ لیا تو پھر سمجھا دیا نا کہ اچھا میں روح لینے کے لیے آئے ہو، تھپڑ مار دیا۔ ویسے بھی اللہ کے نبی افضل ہوتے ہیں ملائکہ سے، لیکن وہ چونکہ انسان کی شکل میں تھے تو ان کو علم نہیں تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمارے سامنے حیات کے بھی پورے گوشے سمجھ نہیں آتے۔ اچھا، روح کے بارے میں پوچھا گیا، جی روح کیا چیز ہے؟ اللہ نے ایک جواب دیا، میرے مدنی بس ان کو آپ اتنی کہہ دیں کہ روح امر ربی ہے، بس یہ ایسی باریک چیز ہے کہ ان کو تو قرآن سمجھ نہیں آ رہا۔ جن لوگوں کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، ان کو یہ معجزہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ان کے سامنے آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کی ندیاں جاری ہو گئیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ روح کیا سمجھیں گے؟ اس لیے روح کے بارے میں ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا روح امر ربی کا نام ہے، اور تم تو نہیں دیے گئے مگر تھوڑا سا علم۔ تھوڑے علم والے بڑے سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ تم اپنی حدود میں رہو، جتنا تم نے پڑھا ہے بس اتنی پاؤں پھیلاؤ۔ مومن کا کام ہے ایمان لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کیا پیاری بات کی، اللہ اکبر۔ یعنی آپ کا جملہ مبارک جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو کم ہے۔ حضرت علی نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ جتنی چیزیں ہم پہ غائب ہیں نا، اگر اللہ میرے سامنے یہ ساری کچھ کھول دے تب بھی میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا ایمان پہلے ہی مضبوط ہے۔ یعنی دیکھیں نا جی، میں نے گلاس نہیں دیکھا تھا، میں نے کہا گلاس ہوتا ہے، اگر سامنے کر دوں تب بھی یہی بات رہے گی۔ مانا یہ ہے کہ میرا اللہ کے رسول کے کہنے پہ اتنا پختہ ایمان ہے کہ حضور نے جو فرمایا جنت ہے بس ہے، اب مجھے چاہے اللہ جنت دکھا بھی دے تو حضور کا کہنا کوئی تھوڑا تھا۔ فرمایا آپ کا کہنا میرے لیے اس مشاہدے سے بھی بڑھ کر ہے کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں اور ایک طرف فرمانے رسول آ جائے تو اللہ کے نبی کا فرمانا جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے مشاہدے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن لسان نبوت کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔
اصل تو بس یہ ایمان ہونا چاہیے کہ موت آنی برحق اور نہیں ٹل سکتی. ایک دفعہ دوستوں نے صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ مہربانی کریں، آپ کو اللہ نے واقعی بڑا بہادر بنایا ہے، آپ شجاع ہیں، آپ بطل ہیں، لیکن یہ معقول بات نہیں ہے کہ آدمی اکیلا دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس جائے. ایک انسان ایک سے لڑے گا، 2 سے، 3 سے، 4 سے، 5 سے، کتنے سے؟ تو ذرا احتیاط بھی کیا کریں. تو حضرت علی مسکرا دیے. انہوں نے فرمایا بھئی میں کیوں ڈروں، مجھ سے تو موت ڈرتی ہے. تو ساتھیوں نے کہا حضرت موت کیسے ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا وقت سے پہلے آ سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا میں جتنا دور لگاؤں کہ آ جائے. وہ کیسے آئے؟ وہ بھاگتی ہے کہ میں ابھی نہیں آتی، ابھی مجھے دیر ہے. تو وہ تو مجھ سے خود ڈرتی پھرتی بھاگتی پھرتی ہے، تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی خام خواہ میں ڈرتا پھروں. اور جب اس نے آنا ہے پھر مؤخر نہیں ہونا، پھر لمحات ادھر ادھر نہیں ہونے، تو پھر ڈرنے کا کیا معنی؟ اس لیے یاد رکھیں کہ موت آئے گی، سب پہ آئے گی، لیکن جس طرح اللہ نے زندگی میں شان بخشے ہیں، اسی طرح موت کے بعد عالم برزخ، عالم آخرت، ان میں بھی اللہ نے شان والوں کو شان دیا. یہ نہیں کہ انکار کر دو کہ موت نہیں آئی. جیسے ہمارے بعض لوگوں کے عقیدے جو ہے نا بڑے ڈھیلے ہیں، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے. کہہ دیتے ہیں کوئی بزرگ ہو نا بڑا، تو اس کے بارے میں کبھی نہیں کہیں گے اس پہ موت آئی ہے. بالکل سوال پیدا نہیں. کوئی بڑا پیر ہو یا بزرگ ہو یا بڑا کوئی عزت عظمت والے شان والے آدمی ہوں، ان پہ موت اگر آ بھی جائے تو کہتے ہیں نہیں وصال فرمایا گیا. موت نہیں کہیں. بھئی کیا ہوا بھئی فلاں بزرگوں نے کہا جی تو وصال فرما گئے. وصال کا معنی ہوتا ہے ملنا. وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا. وصل معنی ملنا، فصل معنی علیحدہ ہونا. وصال کا کیا معنی؟ جی وصال فرما گئے. کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ سے مل گئے، یعنی وہ فوت نہیں ہوئے، نہ ان پہ موت آئی، بلکہ وہ کیا ہو گئے؟ وصال فرما گئے. اچھا جب تک زندہ تھے اللہ سے دور تھے نہ، اب جو مل گئے تو پہلے جدا تھے. اگر پہلے ملے ہوئے تھے تو اب کیوں مل گئے؟ اور پہلے اگر جدا تھے تو اب کیسے مل گئے؟ کیا وجہ ہو گئی ملنے کی؟ صرف موت. بات سمجھو. ایک ہے ادب سے کہنا، لیکن اگر موت کا لفظ بے ادبی ہوتا تو اللہ کہتا نبیوں کو. جس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کی شان میں ذرا ٹیڑھا لفظ بھی نکل گیا تو میں ساری زندگی کے عمل برباد کر دوں گا. جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے مدنی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے عمل برباد کر دوں گا. جو اللہ یہ ادب سکھلا رہا ہے، اگر موت کے لفظ میں توہین ہے تو خدا نبیوں پہ کیسے کہتا ہے کہ موت آئی ہے؟ تو معلوم ہوا، سمجھو کہ موت کا لفظ توہین نہیں ہے. حیات کا لفظ بھی کوئی شان نہیں ہے. حیات بھی وہ شان والی ہے جو اللہ کے تابع ہے، اور موت بھی وہ شان والی ہے جو اللہ کے لیے ہے. ورنہ ایسے زندگی بے بندگی، شرمندگی. اگر آدمی زندہ ہے لیکن ہے بغیر عبادت کے تو وہ زندگی تو نہ ہوئی، وہ تو پھر حیوانوں کی زندگی ہے. کیوں بھاگی رہا؟ کھانا پینا، تو کھانا تو تم سے حیوان زیادہ کھاتے ہیں، پانی بھی تم سے زیادہ پیتے ہیں، عمر بھی تم سے بعض حیوانوں کی زیادہ لمبی ہوتی ہے، کام بھی تم سے زیادہ کرتے ہیں، بوجھ بھی تم سے زیادہ اٹھاتے ہیں. تو پھر ہم اسی لیے تو دنیا میں نہیں آئے تھے. تو اگر زندگی بے بندگی، شرمندگی، اسی طرح موت اگر کفر پہ ہے، موت اگر گناہوں میں ہے، موت اگر فسق و فجور پہ ہے تو اللہ معاف کرے. لیکن موت اللہ کے راستے میں ہے تو پھر وہ موت نہیں، وہ تو دائمی زندگی ہے، وہ تو حیات ابدی ہے.
دیکھا نہیں اللہ نے فرمایا جو میرے رستے میں شہید ہو جائیں گو تیرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خبردار ان کو مردہ نہ کہنا۔ اللہ میاں کیا کہیں؟ فرمایا کہو زندہ ہیں۔ اللہ میاں ہمارے سامنے مر گئے، ہمارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے سامنے ان کی لاشیں اڑ گئیں، ہمارے سامنے ان کے بم لگے وجودوں کے ریزہ ریزہ ہو گیا، ہمیں تو بالکل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرمایا خبردار تم ان کی اس حقیقت کو دیکھ رہے ہو جو برزخ کے بعد کی حقیقت ہے، وہ صرف میں جانتا ہوں، یہ زندہ ہیں۔ اچھا اللہ میاں ہمیں سمجھا دو۔ فرمایا تم سمجھ بھی نہیں سکتے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہارا عقل اتنا محدود ہے کہ تم نہیں سمجھ۔ تو اس لیے ایک لفظ یاد رکھے کہ موت کا لفظ توہین نہیں ہوتی، انبیاء پہ بھی موت آئی، اگر یہ لفظ باعث توہین ہو تو خدا کبھی نبیوں کو نہ کہیں کہ ان پہ موت آئی۔ اور موت آنے کے بعد کے جو مرحلے ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ آدمی کا جنازہ ہوگا، دفن ہوگا، سوال ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، پھر اعمال صالحہ ہیں تو جنت جو ہے باغوں کا، قبر جو ہے باغوں کا ایک جنت کا ٹکڑا بن جائے گی، اور اگر برے ہیں تو جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اور پھر ہمارا ایمان ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا، سور پھونکا جائے گا اور تمام اللہ کی مخلوق جو ہے اپنے قبروں سے کھڑی۔ اچھا جیسے زندگی میں بھی شان والوں کا شان، موت کے وقت بھی شان والوں کا شان، اور مزار مبارک سے کھڑے ہونے میں بھی ان کا نرالا شان، وہاں بھی اللہ نے سب کو شان دی، عظمت دی۔ اور پھر اس کے بعد میدان حشر ہوگا اور پھر ہر بندے کو پورے پورے اعمال کا بدلہ ملے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ جنگ احد میں شکست آ گئی، پریشانیاں آ گئیں، امتحان آ گئے، ابتلا آ گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ان کو بتلا دیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم تمہیں آزمائیں گے، تم کو تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا میں جانے کے بعد ہمارا امتحان نہیں ہوگا؟ یہ تو دنیا ہے ہی دار الامتحان۔ اس لیے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا لوگ یہ گمان کرتی ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہماری آزمائش نہیں ہوگی؟ نہ خبردار، تم اگر ایک دو آنے کا گلاس خریدتے ہو تو اس کو بھی مارتے ہو، کچا ہے، پکا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، سوراخ تو نہیں ہے، پانی ڈال کے اوپر نیچے دیکھتے ہو۔ اگر سونا خریدتے ہو، قیمتی چیز ہے، تو پھر آگ میں ڈال کے دیکھتے ہو کہ کتنا گند ہے، کتنا کھوٹ ہے، کتنا کھرا ہے۔ تو جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ اور وہ امتحان کیسے ہوں گے؟ کبھی تمہارے معلوم ہے کہ مال برباد ہو گیا، فصلات برباد ہو گئے، باغات لٹ گئے، زمینیں تباہ ہو گئیں، اور فرمایا کبھی ہم تمہاری جانوں میں بھی امتحان لیتے ہیں۔ بیماری آ گئی، اللہ معاف کرے، کوئی فالج گر گیا، زخمی ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اعضاء کٹ گئے، اچھا خاصا خوبصورت چلنے والا نوجوان بیکار ہو گیا۔ فرمایا سب میرے امتحان ہیں۔ اور کبھی ہم جنگ مسلط کر کے دیکھتے ہیں کہ سامنے باپ دیکھ رہا ہے، بیٹے شہید ہو رہے ہیں۔ فرمایا سب میرا امتحان ہے، آزمائش۔ اسی طرح فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور فرمایا ہم آزماتے ہیں تمہیں کبھی خوف سے کہ ہر وقت ڈر ہے، یہ تھوڑا امتحان ہے کہ آدمی کو ہر وقت ایک خوف، سکون نہ ملے، طمانینت نہ ملے، آرام نہ ملے، خوف مسلط ہو جائے۔
اور فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تیرے مالوں کو ہم گھٹا دیتی ہیں اور کبھی تیری جانوں میں ہم امتحان ڈالتی ہیں کہ کبھی بیٹے پہ موت، کبھی بھائی پہ موت، کبھی بیوی پہ موت، کبھی بچوں پہ موت، کبھی والدین پہ موت، اور فرمایا کبھی پھلوں میں، باغوں میں، یہ سب امتحان ہے۔ لیکن میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وبشر الصابرین، آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو اس امتحان میں پورے اتریں، اس امتحان میں صبر والے پائے جائیں، ہر بات پہ راضی ہوں کہ جو اللہ نے لکھا ہے آمنا رضینا۔ وبمحمد نبی ورسولا وبالقرآن اماما، اللہ ہم راضی ہیں، تیری ہر رضا پہ راضی۔ حضور نے دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت علی، کہ یا اللہ جو تیری قضا، جو تیری تقدیر ہے ہم راضی ہیں، بالکل آمنا۔ اسی لیے حضور نے بچہ گود میں لیا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ بچے کی سانس اکھڑ رہی ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، حضور کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے میرا بیٹا ابراہیم ہم تیری جدائی میں بڑے اداس بیٹھے ہیں، ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا، لیکن ہم اپنی زبان سے ہرگز وہ کلمہ نہیں کہیں گے مگر جس پہ رب راضی ہو، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے فرمایا للہ ما آتا وللہ ما اخذ، اللہ نے جو دیا اللہ نے اپنی چیز لے لی، سوا صبر کے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا جو صبر کریں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا ان لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ ہیں ہدایت والے ہیں جو میری قضا، میری قدر کے فیصلے پہ راضی رہیں اور مصیبت پہ صبر کریں۔ لیکن یاد رکھو صبر اول وقت میں، الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، ورنہ مہینے کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے، 2 مہینے کے بعد تو ہر کوئی رو رو کے تھک جاتا ہے، آخر پھر کھانا بھی شروع، پھر روٹی بھی شروع، پھر ہنسنا بھی شروع، بات بھول جاتی ہے، کبھی یاد ہی نہیں رہتی کیا گزرا تھا۔ وہ صبر نہیں ہوتا، صبر وہ ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کمزور ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں آزمائشوں سے بھی بچائے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیں، اب وہ درگزر کا معاملہ فرما دیں۔ ہم کون سے ایسے بندے ہیں جو آزمائشوں میں پورے اترے؟ ہم تو عاجز ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور پھر کمزور ہیں، ہماری طاقت ہی نہیں۔ یہ تو ان نبیوں کی شان ہے کہ جن کے سروں پہ ارے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا لیکن زبان سے اف بھی نہیں نکلی۔ یہ تو پھر شان ہے انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اللہ کے اولیاء کا، کہ جس بٹھی میں انہیں ڈالا گیا وہ کندن بن کے نکل آئے، جس آزمائش میں ڈالا گیا انہوں نے کہا آمنا باللہ، اللہ ہمارا ایمان ہے، جو کچھ ہے کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ذرے کے برابر کانٹا بھی نہیں لگ سکتا مگر جو اللہ نے ہم پر لکھا ہے، ذرے کے برابر مصیبت نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آزمائش تو ہم کریں گے، امتحان تو لیں گے، کبھی تمہارے مالوں میں، کبھی تمہاری جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور میرا مدنی تم کو، تیرے ساتھیوں کو سننا پڑے گا، اہل کتاب میں سے،
مشرکین میں سے بھی ایسی ایسی باتیں جن سے ان کو ایذا پہنچے، تکلیفیں پہنچے، یہ مشرک ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی، یہ گالیاں بھی دیں گے، یہ طعن بھی کریں گے، یہ اعتراض بھی کریں گے، کبھی خدا پہ اعتراض، کبھی محمد مصطفیٰ پہ اعتراض، کیوں ان کے دلوں میں تو بغض بھرا ہوا ہے نا، یہ تو باتیں کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے میرے مدنی سرکار کو کامیابی دی، حضور فاتح بن گئے، مکے پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، کفر مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نہ بلال، فرمایا بلال کہاں ہے؟ حاضر ہے۔ فرمایا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ پہلے تو کعبے میں اذان نہیں دینے دیتے نا، فرمایا نہیں بلال آج کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ، آج اوپر آج اللہ کا نام بلند کرو، اور توحید کے صدقے میں میرا کالا بلال اتنا اونچا ہو گیا کہ کعبہ بھی نیچے رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا آج بلال کعبے پہ چڑھے، اور فرمایا محمد مدنی نے لوگوں دیکھ لو اسلام میں غلام کوئی نہیں، میں نے غلاموں کو اونچا کر دیا۔ آج سردار نیچے کھڑے ہیں، غلام اوپر کھڑا، آج کرشی نیچے کھڑے ہیں، بلال اوپر کھڑا ہے۔ دیکھ لو اسلام کتنا بلند کرتا ہے کہ اسلام میں آ جاؤ، بس اسلام کا آنا ہی بلندی۔ حضرت بلال رضی اللہ، لیکن دیکھا ہے کافروں کے دل میں کتنی بغض ہے۔ جب حضرت بلال اذان دینے کے لیے چڑھ گئے، اذان دی نا، تو وہ کافر تو قید ہو گئے تھے، مکہ فتح ہو گیا تھا، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کہنے لگا دوسرے سے کہ بھائی شکر کرو آج میرا باپ مر گیا، اچھا ہے پہلے مر گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آج یہ تو نہ دیکھتا نا، یہ داغ تو نہ دیکھتا کہ بلال کعبے پہ چڑھا ہوا ہے۔ اس داغ دیکھنے سے، اس درد کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ اچھا ہے پہلے مر گیا۔ دوسرا کہنے لگا یار پتہ نہیں حضور کو یہی کالا کوا ملا تھا اور کوئی نہیں ملا صحابی۔ دیکھ لو بغض، صحابہ سے بغض کس کو ہے؟ یہ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ جو حضرت بلال پہ اعتراض کر رہے ہیں، صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ کر لیں۔ اچھا ابو سفیان کو کہنے لگے تم بھی کچھ کہو، ابو سفیان بھی تو بیٹھے تھے نا، ان سے کہا کہ تم نے کہا میں تو نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا۔ انہوں نے کہا کوئی بات تو کرو، کوئی تبصرہ تم بھی تو کرو نا بلال کی اذان پہ۔ انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کہتا، میں ڈرتا ہوں یخبرہ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب جو ہے نا وہ نبی کو بتا دے گا کہ ابو سفیان نے کیا کہا۔ حضور نے ان کو بلایا، اللہ نے جبریل پہ آپ نے فرمایا ادھر آؤ، آ گیا، تم نے یہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی کہا۔ تم نے بھی یہ کہا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی کہا۔ ابو سفیان تم نے یہ کہا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی۔ اللہ نے اپنے نبی کو خبر دے دی، حضور نے فرمایا سنو اسلام میں کوئی گورا کالا نہیں، اسلام میں کوئی عربی اجمی نہیں، اسلام میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، اسلام میں تو تقوی کا مقام ہے، عزت اسی کی ہے جو متقی، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ زیادہ عزت والا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ باتیں تو سننی پڑیں گی تمہیں دشمنوں سے۔ بَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، لیکن فرمایا تمہاری طرف سے علاج کیا ہوا؟ ان تصبروا وتتقوا، لیکن اتنی باتیں سننے کے بعد، اتنی باتیں ان کی پہنچنے کے بعد اگر تم صبر کرو، برداشت کرو، بس اللہ سے ڈرو، بس۔ وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ تانے سہنے کے بعد صبر کرنا یہ بڑے شان والا کام ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ گالی دے اور تم دعائیں دو، وہ پتھر برسائے تم پھول بچھاؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچائے تم فائدہ دو، وہ تمہارے راستے میں کانٹے ڈالیں لیکن تم اس کے بارے میں اچھے کلمات کہو، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ بڑے شان والے لوگوں کی بات ہے کہ ایک عورت روزانہ میرے مدنی سرکار کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی کہ صبح کو حضور جب آئیں گے اندھیرا ہوگا تو آپ کے پاؤں میں چلو اور کچھ نہیں، کانٹا تو لگ جائے گا نا، اتنی تکلیف تو ہو جائے گی۔ ایک دن حضور آئے تو کانٹے نہیں تھے،
آپ نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا حال ہے؟ آج میرا راستہ صاف تھا، اس عورت کا تو پتہ نہیں، کہا جی وہ تو بیمار ہے، فرمایا مجھے اس کا گھر بتاؤ، میں دعا کرنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ ہے سنت نبوی، تم نے کبھی کیا ہے؟ تمہارا بھی کبھی کسی سے جھگڑا ہو، مخالف ہو، تمہیں گالیاں دیتا ہو، تمہیں ستاتا ہو، تمہیں مارتا ہو، اس کو تکلیف ہو، اور تم یہ پھر سنت رسول کا مزہ دیکھو کیسے مزہ آتا ہے۔ دوستوں کے گھر میں تو ہر کوئی جاتا ہے، من ترا حاجی بگو یم، تو مرا حاجی بگو۔ تم نے کہا حضرت استاد یم صاحب، میں نے کہا سبحان اللہ مولانا حضرت آپ کا مزاج کیسے ہے؟ بس آپ نے مجھے مولوی کہا، میں نے آپ کو مولوی کہا، آپ نے مجھے حاجی کہا، میں نے آپ کو، یہ تو روٹین ہے۔ کمال تب ہے کہ وہ گالیاں دیں اور تم دعائیں دیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی مقام صبر نصیب فرمائیں اور ہر مصیبت سے بچائیں۔ کہتے ہیں جی کہ میت کو دفن کرنے کے بعد لوگوں کو بلا کے جو قرآن خوانی کراتے ہیں، بھئی یہ سب بدعات ہیں، یاد رکھو یہ بدعات ہیں۔ اگر یہ دین کی بات ہوتی تو صحابہ تم سے زیادہ قرآن پڑھے ہوئے تھے، اور صحابہ کی زبان مبارک میں بھی تم سے زیادہ اثر تھا، لیکن کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ختم پڑھایا ہو، ختم کرایا ہو، قرآن خوانی کرائی ہو، اس کے بعد کھانے تقسیم ہوئے ہوں، یہ کسی روایت میں۔ ایک ہے مطلقاً کہ بیٹا پڑھ رہا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی اپنی ہمدردی میں پڑھتا ہے، ثواب بھیجتا ہے، تو ائمہ قائل ہیں، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے ثواب دیا جائے تو ثواب نہیں ہوتا، یہ پڑھنے والے کو ہوتا ہے، اس کو نہیں ہوتا۔ جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، چادریں اتار کے رکھ، یہ چادر یہ نیچے والی چادر نہیں، پردے والی چادر ہے۔ کہ اب بوڑھی عورت کو پردے کی چادر اتار کے گھر میں بیٹھے تو کوئی حرج نہیں، یہ مانا ہے۔ تم نے سمجھا کہ بوڑھی عورتیں کپڑے اتار دیں؟ اچھا سمجھا قرآن کو تم نے؟ اگر ہماری ماں اتارتے پھر تو دوسرے کی ماں بھی تو ماں ہوتی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ عورت تو ہر وقت حجاب میں ہوتی ہے نا، لیکن جب بوڑھی ہو جائے تو اب گھر میں ہر وقت وہ چادر اوڑھ کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں دکان میں کام کرتا ہوں اور ہر چیز کی قیمت جو ہے گاہک کو ہم زیادہ بتاتے ہیں کہ بھی اس کی قیمت 8 روپے، پھر وہ کہتا ہے نہیں 7، پھر 6، پھر 5، حالانکہ ہم 5 میں بیچنا چاہتے ہیں، لیکن جھوٹ بول کے زیادہ بتاتے۔ جھوٹ ہے، بالکل غلط، بالکل غلط۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح میں سودا زیادہ بیچ لیتا ہوں، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ تم ایک بات کرنے کے عادی ہو جاؤ، 2-3 مہینے تو گاہک نہیں ملے گا، پھر انشاءاللہ تمہیں تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی دوسری بحث بھی نہیں کرے گا۔ ہم نے ایسی سینکڑوں دکانیں دیکھی ہیں، لکھا ہوتا ہے جی ہماری قیمت 1 ہوگی، بس 1 دام۔ ہم سے کہتے ہیں بھائی اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ، کوئی کمی، کوئی رعایت ہوگا؟ جناب ہمارا 1 ہی ریٹ، قبول ہے لے لیں، نہیں ہے آپ کی۔ انہی کے دکان سب سے زیادہ چلتے ہیں، کیونکہ لوگ ادھر ادھر دیکھ کے آ جاتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے یار یہ ٹھیک آدمی ہے، صحیح ریٹ منگاتا ہے، زیادہ بک بک بھی نہیں کرنی پڑتی، کام کھانا خود کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے نہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ ہے، ایسے گاہک بولتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رکوع مل جائے تو رکعت، ہاں من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، یہ حدیث مبارک ہے، باقی رکعت ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ مجھے تو نہیں سمجھ آیا، ایک آدمی یہ بات کہا ہے کہ ہم سبوں کے اللہ تو اوپر والا ہے اور تم سیلی کہ اللہ میں ہوں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اس کو کہو توبہ کرے، بس اور کیا علاج ہے۔ ایک آدمی کے پہلے بیوی ہے، بڑے بڑے بچے ہیں، اس نے دوسری شادی کی، کچھ مدت کے بعد طلاق دے دی، بچہ وغیرہ نہیں ہوا، تو ان کی پہلی بیوی کا جو لڑکا ہے وہ اس کی متعلقہ سے شادی ہو تو اس کی ماں ہے، عقل کرو، طلاق دے دی تو کیا ہو گیا؟ اس کی مدخولہ تو رہ چکی ہے نا۔ اچھا ہے بھی باپ بیٹے میں بڑی ٹھیک ٹھاک سلو ہے کہ بھئی میں طلاق دے دوں گا تو بیٹے کے کام آ جائے۔ اللہ و انا الیہ، کتنا پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے۔ بس دعا کرو اللہ ہم پہ رحم کرے، ہمارے عمل بالکل اب جہنم کے گڑھے پہ کھڑے ہیں۔ میں کراچی سے مکہ آیا ہوں عمرے کے لیے، ماشاءاللہ
احرام میں نے جدے میں باندھا، ماشاءاللہ، آئے حضرت کراچی سے، آئے بھی عمرے کے لیے، احرام باندھا ہے جدے سے، اچھا جی، مکے پہنچ کر سب سے پہلے سر منڈوایا، ماشاءاللہ، اس کے بعد غسل کر کے حرم میں داخل ہو کے نفل پڑے، پھر صفا مروا کے درمیان صفا کیا، پھر میں نے طواف کیا، ماشاءاللہ سارا کام الٹا کیا، الف سے لے کر یہ تک، یہ جو کچھ کیا یہ تو رگڑا ہو گیا، یہ سزا ملنی تھی آپ کو مل گئی۔ اب آپ توبہ بھی کریں، عمرہ بھی قضا کریں، اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں۔ اللہ کے بندے عمرے پہ آ رہے ہو تو آنے سے پہلے کسی عالم سے پوچھ لو میں کیا کروں، تو وہ بتلا دیتے کہ احرام کراچی سے باندھو، ایئرپورٹ سے باندھو، یا راستے میں میقات سے پہلے جہاز میں باندھو، مکے میں پہنچ کے پہلے طواف کرو، 2 رکعت پڑھو، صفا مروا دوڑو، پھر بال منڈاؤ، پھر غسل کر کے احرام اتارو۔ تم نے ایک احرام جدے میں باندھا، مکے پہنچ کے پہلے سر مڈا دیا، سر مڈا کے پھر پہلے صفا کر لیا، بعد میں طواف کر لیا، ماشاءاللہ۔ بتایا ہو تو اس پر گناہ ہوگا، اس کی سزا تو اس پر رہے گی، کیونکہ یہ اگر درزی کے کپڑے سلوانے کے لیے لوہار کے پاس چلا جائے تو جانے والے کی غلطی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اس سے مسئلہ پوچھے، داڑھی دیکھ کے تو مسئلہ نہ پوچھے کہ ہر داڑھی والا مولوی ہوتا ہے، اس کی اپنی غلطی ہے کہ اس نے غلط بندے سے کیوں مسئلہ پوچھا، عالم سے رجوع کرتا، مدرسے میں جاتا، پتہ کرتا کہ کون عالم ہے۔ یورپ جانا ہو تو کیٹلاگ مل جاتی ہیں، مکے مدینے کے کیٹلاگ نہیں ملتے، 1400 کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، اردو میں، انگریزی میں، فرینچ میں، کون سی زبان ہے جس میں حج کی کتاب نہیں ہے؟ عربی کا وقت نہیں ہے کہ میں عربی سوالوں کا جواب دوں۔ اگر میں اس سال حج نہیں کروں گا، شوال کے مہینے میں مدینہ شریف جاؤں اور احرام باندھوں، عمرہ کروں، کوئی بات نہیں، کوئی حج ضروری نہیں، ایک زندگی میں حج ایک دفعہ ضروری ہے بس، وہ تم نے کر لیا، اب مکے میں بیٹھے رہو، نہ کرو، حج تمہاری مرضی، کرو گے تو نفلی حج ہے۔ کہ آخری رکعت میں دعا قنوت پڑھنے میں بات نہیں، پتہ نہیں رکوع میں چلا گیا، یعنی اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے اور اس کے ترک پہ سجدہ سہو ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنت ہے، پڑھی تو ثواب ہو گیا، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ اگر میں شوال میں عمرہ کیا اور پھر اسی سال میں نے حج کیا، حج تمتع ہوگا، بالکل تمتع ہوگا۔ ایک شخص کی 4 بیویاں موجود ہیں، اس نے 5ویں شادی کر لی، تو 4 میں سے کون حرام ہوگی؟ کوئی بھی نہیں حرام ہوگی، وہی 5ویں حرام ہوگی۔ پہلی 4 کیوں حرام ہو؟ ان کا کیا قصور ہے؟ 4 نکاح جو ہیں وہ تو شرعاً حلال ہیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اب چوتھی کے بعد جو تم نے گناہ کیا ہے، گناہ بھی ہوا، وہ نکاح بھی نہیں ہوا، تو وہی 5ویں کو دفع کرو نا، وہ زنا ہے۔ پہلی 4 کا تو نکاح صحیح ہے، اس نے سمجھا 5ویں جو کر لوں گا تو ادھر سے کسی کی جان چھوٹ جائے گی۔ اے ماں باپ بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ اگر ہمارے عزیز پاکستان سے عمرے کے لیے آئے لیکن ان کا جدے میں 2 دن قیام تھا، پھر جدے سے احرام باندھا، اب دم نہیں پڑے گی، کیونکہ جب وہ وہاں سے چلے ہیں تو یہ نیت تھی کہ ہم 2 دن جدے میں ٹھہریں گے، 2 دن ٹھہرنے کے بعد مکے میں جائیں گے، تو اب نیت چونکہ جدے کے لیے تھی اس لیے احرام باندھنا ضروری نہیں تھا۔ پھر جب جدے سے آئے احرام باندھا، عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ میقات والے عمرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ میقات کے عمرے کا ثواب یہ ہے کہ تم اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آؤ۔ نماز جمعہ کی رکعتیں پہلے احناف کے نزدیک 4 سنتیں، 2 فرض، اس کے بعد 4 سنتیں۔ حدود حرم کے درخت کاٹنا حرام ہے۔ ایک آدمی وفات پا گیا، اس کی جگہ کسی دوسرے غریب آدمی کو پیسے ادا کر کے حج بدل کرائیں، بالکل کرائیں۔ یہ بھی دیکھنا پڑے گا جو فوت ہو گیا وہ امیر تھا یا غریب تھا، اس پہ حج فرض تھا یا نہیں تھا، اس نے وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی، حج کے لیے پیسے چھوڑے تھے یا نہیں چھوڑے تھے۔ اس میں ایک مسئلہ نہیں ہوتا، کئی مسئلے ہوتے ہیں، تو لہذا جب تم نے کرانا ہو کسی عالم سے اچھی طرح مسئلے پوچھ لیں، لکھ لیں، پھر آدمی بھیجیں۔
میں نے پہلے جب آیا پاکستان سے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، اس کے بعد میں نے سر پہ اس طرح پھروا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں سے احرام باندھ کے آیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام اتار دیا، سر نہیں مڈایا، دم پڑ گیا اللہ کی رحمت سے۔ چاہے بال ہوں یا نہ ہوں، آپ کو اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے گردن ڈال دی، بس۔ جو شخص فوت ہو گیا ان کا حج بدل عمرہ سب ہو سکتا ہے۔ نیت دل میں ہوتی ہے، بالکل دل میں ہوتی ہے، سب کے نزدیک دل میں ہوتی ہے، احناف کے نزدیک، شوافی کے۔ محل نیت جو ہے وہ دل ہے، زبان تو صرف دہراتی ہے۔ بعض اعمال میں زبان سے بھی نیت ہے، جیسے حج میں حضور نے فرمایا لبیک بحجۃ و عمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ ورنہ محل نیت جو ہے وہ دل ہے، جیسے محل نیت ایمان جو ہے وہ دل ہے، لیکن کلمہ زبان پڑتی ہے، عمل ہاتھ پاؤں کرتے ہیں۔ ہم ایک کمپنی میں ملازم ہیں، شادی حال ہے، کھانے لگاتے ہیں، تو ہماری گاڑی جب جاتی ہے تو مینیجر کچھ مشروبات کے کرتون اٹھا لیتے ہیں، تو وہ مینیجر چوری کرتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ تمہارا مال تھوڑا ہے، مینیجر چوری کرتا ہے بغیر مالک کی اجازت کے، حرام ہے۔ آپ کو کہتا ہے آپ نہ کریں، آپ کہنا مالک کو کہو پوچھ لو یا ہم بتا دیں گے۔ خیانت تو خیانت ہے نا جی، مال ہے مالک کا، مینیجر کے اختیار میں نہیں ہے۔ یا سیدھی سی بات ہے، مینیجر سے کہہ دیں گے اللہ کے بندے تم بھی حرام نہ کھاؤ، ہمیں بھی حرام پہ جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے مجبور نہ کرو، مالک سے اجازت لے لو، کیا فرق پڑتا ہے ایک آدھے کرتون کا، وہ بھی دے دے گا اجازت خوشی سے۔ لیکن خام خواہ اپنے رزق میں حرام نہ ملائیں، اور آپ کوشش کریں بچنے کی، اس کو سمجھاتے رہیں کہ یہ غلط کام ہے، غلط کام ہے، غلط کام ہے، لیکن آپ ملازم میں اس سے زیادہ آپ لڑ نہیں سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں، بس ہدایت کر سکتے ہیں، آگے اللہ ہدایت دے۔ اللہ ایک آدمی بغیر وضو کے قرآن پڑھتا ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ حکم یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگائے، ادب یہ ہے کہ ہاتھ لگا کے دیکھ کے پڑھے تو پھر باوضو پڑھے، یاد ہے تو پڑھتا رہے، کوئی حرج نہیں، وہ تو آداب قرآن میں شامل ہے۔ بعد نے کہا کہ بھئی اس کو نہیں ہاتھ لگاتے مگر پاک، تو نے کہا یعنی فرشتے۔ بعض علماء نے استدلال کیا کہ آدمی ناپاک ہو تو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ اسی طرح علماء نے کہا اگر بے وضو ہے تو تب بھی ہاتھ نہ لگائے، قرآن کے آداب ہیں، باوضو ہو، قبلہ رو ہو کے بیٹھے، اپنے دل و دماغ کو قرآن کی تدبر کے ساتھ پڑھے اور سمجھے تاکہ اللہ کے قرآن کی برکات و ثمرات نازل ہوں۔ لیکن اگر یاد ہے اور وضو نہیں ہے تو کوئی نہیں۔ اگر ایک آدمی پر جادو ہے، وہ کسی جادوگر کے پاس اس کو توڑنے کے لیے جاتا ہے، وہ کیوں توڑے گا جب جادوگر کا بھائی ہے اور پکا کرے گا؟ کسی عالم کے پاس جائے، قرآن پڑھے، اللہ پاک قرآن کے ذریعے توڑے گا انشاءاللہ۔ جادوگر کو دعوت دے کے کھلانا جائز ہے، بالکل حرام ہے۔ جادوگروں کے حضور نے فرمایا من تسحر فقط کفر، جو آدمی جادو کرتا ہے یا جادو پہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی عورتیں ہمارے ملک میں اپنے ناک میں یا کان میں سوراخ کرا کے زیور پہنتی ہیں، اپنے منشے سے پہنتی ہیں، تو جائز ہے، کان ناک ان کا ہے، آپ کا ہمارا تو نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ کوئی آدمی اپنا کان کٹوانا چاہتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لوگ اگر وصیت کریں کہ عمرہ کریں، ورنہ آپ اپنے لیے کریں۔ اگر میاں بیوی ہیں تو ایک جماعت پڑھ سکتے ہیں، ہاں میاں خاوند جو ہے امام بن جائے، بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے۔ اگر رمضان میں کوئی آدمی رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو ساری سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ کوئی مجبوری ہو، وقت نہیں کر رہا ہے تو پھر جلدی جلدی وضو کر کے کچھ کھا لے، بعد میں غسل کر لے، ورنہ لازمی بات ہے کہ پہلے غسل کرے پھر کھانا کھائے۔ میں مکے میں کام کرتا ہوں، 7 ذوالحجہ کو میں نے حج کران کی نیت کی۔ حج کران ہوتا ہی نہیں، حج کران تو باہر والوں کا ہوتا ہے۔
طواف قدوم بھی نہیں ہوتا مکے والوں کا، طواف قدوم بھی آفاقی کا ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، اس کے ساتھ لڑکی ہوئی، اس کی لڑکی پھر توبہ کر لی، عورت کی ایک لڑکی ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرے، بہتر ہے کہ نہ کرے۔ ویسے بہرحال علماء کے نزدیک جائز تو ہو جائے گا، وہ لڑکی اس کے نطفے سے تو نہیں ہے، کسی اور سے ہے، اور زنا سے کوئی نسب بھی ثابت نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ رشتے نہ کرو۔ پہلے ماں سے تعلق تھا، پھر بیٹی سے نکاح ہو گیا، اس لیے بچو ایسی چیزوں سے، اور بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے مسئلہ پوچھ لیں۔ اگر کسی ہندو نے مسجد دی ہے کہ بھی تو مسجد بنا لو، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ قیمت لے لیں۔ اگر اس نے دے دی ہے تو کوئی نہیں، اب تو تمہارا ملک ہو گیا نا، اب تو اس کا ملک نہیں رہا، اس کے ملک سے نکل گئی۔ سر کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں، یہ قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے، آپ ویسے پڑھیں اور دعا کریں۔ جنازہ اٹھانے تک میت کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں۔ حکم اتنا ہے کہ جب آدمی آخری سکرات میں ہے تو آپ سورۃ یاسین پڑھیں تاکہ اللہ اس کے لیے آسانی کر دے۔ بعد میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میت کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے رہیں۔ سپاہ صحابہ کے قائدین، اللہ پاک ان کو بھی رہائی عطا فرمائیں، اللہ پاک سب مسلمانوں کے حال پہ رحم کریں اور ہمارے گناہ معاف کریں۔ دعا یہ کرو، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہماری خطائیں ہوتی ہیں، پھر بلائیں آتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ نماز تسبیح جو ہے ایک ضعیف روایت میں ہے، بہرحال بعض علماء اس پہ عمل کرتے ہیں کہ بھئی ضعیف فضائل میں حجت ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اب توتروں میں اتحیات پہ بیٹھنا احناف کے نزدیک تو بالکل اس کہنا کہ 3 رکعتیں جیسے مغرب کی پڑھی جاتی ہے، باقی ائمہ کے نزدیک درمیان میں نہ بیٹھے، 3 رکعتیں ایک دفعہ پڑھ لے، یا 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے اور 1 رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میں نے پہلی بار عمرہ کیا اور کینچی سے تھوڑے سے بال کٹوائے، اگر 2-3 بال ٹک لگوائے تھے تو پھر تو بھائی ایک بکری دم پڑ جاتی ہے۔ کہتا ہے جی ہمارے ملک میں، ہندوستان میں ایک رواج ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اگر اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہوں تو توڑ دیتے ہیں اور زیور بھی اتار دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بیچاری ساری زندگی سفید کپڑے پہنتی ہے، بیوہ کی علامت ہے۔ یہ بالکل ہندو کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں تو ستی بھی کر دیتی ہیں، عورتوں کو جلا بھی دیتے ہیں شوہر کے ساتھ، تو یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ چوڑیاں ٹوٹنے سے کیا ہو جائے گا؟ خاوند واپس آ جائے گا، یا زیور اتار دینے سے واپس آ جائے گا؟ ہاں، اس کو 4 مہینے 10 دن سوگ میں رہنا ہے۔ 4 مہینے 10 دن نہ زیور پہنے، نہ میک اپ کرے، نہ سرما لگائے، نہ اعلیٰ کپڑے پہنے، خاوند کے گھر میں رہے، سادہ کپڑوں میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، سنگار نہ کرے، میک اپ نہ کرے، حتیٰ کہ سرما بھی نہ لگائے۔ 4 مہینے 10 دن جب گزر جائیں، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے تاکہ کسی دوسری جگہ اس کا رشتہ ہو جائے۔ یہ تو ہمارے یہاں ہندو کی رسم ہے نا، مر گیا تو بس بٹھاؤ، اس کے بعد شادی کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں بڑا عجیب رواج ہے۔ ہماری قوم اتنی بدبخت ہو گئی ہے، زنا پہ راضی ہے، نکاح پہ راضی نہیں۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ اتنی بڑی یعنی دین سے دور قوم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی خاوند اگر 20 عورتوں سے تعلق رکھے، گھر میں بیوی خوش ہے، بہن بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، سسر سب برادری خوش ہے۔ اگر وہ دوسری شادی کر رہے، سب ڈنڈے لے کے لڑنے کے لیے آ جائیں گے، دوسری شادی کی، ہماری بیٹی کو طلاق دو، پہلے ہماری بیٹی کو نکالو۔ کافر ہیں پتہ نہیں، مسلمان ہیں، کیا بلا ہے۔ اللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا الهنا اله كل شيء، اله واحد لا اله الا انت، اللهم انت الميسر كل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما،
قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین حرمین الشریفین بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا الہ